اب زکات دینے سے ہوگا کیا، ملے گا کیا، اور نہ دینے سے ہوگا کیا؟ زکات تو دینا ہے، یہ فرض ہے، قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. اور زکات نہ دینے والوں سے تو قتال کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، صحابہ کے ہوش اڑ چکے ہیں. ایسے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر پہنچی کہ کچھ صحابہ مرتد ہو گئے ہیں، اسلام سے باہر ہو چکے ہیں، اور کچھ لوگ اب زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار جو زکات میں رسی بھی دیا کرتے تھے. اب رسی کیسی ہو سکتا ہے، جو مال آتا ہو اسے باندھنے کے لیے دے، جس بھی طرح کی ہو رسی دیتے تھے، اس رسی کے دینے سے بھی انکار کر دے تو میں ان سے قتال کروں گا، میں ان سے لڑوں گا، میں انہیں قتل کر دوں گا. خلیفہ اول کا یہ مزاج تھا اس زمانے میں. زکات دینے سے ہوگا کیا، ہمیں ملے گا کیا، لوگوں کا فائدہ ہوگا، ہم آخرت میں عند اللہ ماجور ہوں گے، اور ہمارا مال پاک و صاف ہو جائے گا، دنیاوی ہلاکت سے بچ جائے گا. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اپنے مالوں کی زکات ادا کر دو، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اس آیت کو علماء نے عید الفطر پر معمور کیا ہے، صدقہ فطر پر معمور کیا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جس نے زکات دے دیا وہ کامیاب ہو گئے. جیسے مسلمانوں کے متعلق فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آگے زکات کا ذکر کیا والذین هم للزکاة فاعلون. کہ کامیاب ہو گئے وہ مسلمان جنہوں نے خشوع خضوع کے ساتھ اپنی نماز ادا کی اور اپنے مالوں کی زکات ادا کی. تو زکات کے ادا کرنے سے دنیاوی بھی کامیابی مل جاتی ہے، مال ہلاکت سے بچ جاتا ہے، پریشانی سے انسان بچ جاتا ہے، مختلف بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور اللہ کے یہاں پر آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، عند اللہ ماجور ہو جاتا ہے. کیا ملے گا زکات ادا کرنے سے؟ اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یہ غریبوں کو دینا، مسکینوں کو کھلانا، اللہ کو دے دینا ہے، اللہ کو قرضہ دے دینا ہے. قرضہ لینے والا اپنا قرضہ تو واپس کرے گا ہی نا، قرضہ لینے والا اپنا قرضہ تو واپس کرے گا ہی. اللہ کہتے ہیں تجدو عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس حاصل کر لو. اور کیسا حاصل کرو؟ فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اللہ کہتے ہیں دگنا چگنا حاصل کر لو. کیسے ملے گا دگنا چگنا ہو کے؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں اللہ ان کو دگنا چگنا بڑھا کر دے دیتے ہیں. مثال دے کے سمجھایا، ایک دانہ بو گے 100 بالیاں حاصل کرو گے اور اس سے کئی گنا زیادہ بالیاں آپ کو حاصل ہوگی. اللہ کے یہاں اجر پانے کا یہی طریقہ ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، زکات دینے سے یہ ملے گا. مال گھٹتا نہیں ہے. قرآن پر ہمارا اعتبار ہے.
بھروسہ ہے. جتنا اپنی ذات پر ہم کو بھروسہ نہیں ہے اس سے کئی زیادہ اپنے رب کے کلام پر ہمیں بھروسہ ہے. جب ہمیں اتنا بھروسہ ہے تو اللہ فرما رہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں. سود حاصل ہو جائیں, سود دیا جائے, مال و متاع ختم ہو جائیں, بے برکتی شروع ہو جائیں, لیکن جہاں زکوٰۃ ادا کی جائے اللہ کہتے ہیں میں صدقے کو بڑا کرتا ہوں, اس کو اپنے پاس پالتا ہوں جیسے آپ اپنے بچوں کو بچپن سے پال کر بڑا کر دیتے ہیں. تمہاری زکوٰۃ اور صدقات کو میں بڑا کر لیتا ہوں, اور جب میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے میں اسے تمہارے سامنے ادا کروں گا. تو اللہ دگنا چگنا دے دیتا, بڑا کر دے دیتے ہیں اضافے کے ساتھ. آج ہم دنیاوی رقم بڑا کر لیتے ہیں, اتنا پرسنٹ چاہیے, اور اس کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں, کتنے ایگریمنٹ بنا لیتے ہیں, کتنے پیپر ورک ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے یہاں کسی پیپر کی ضرورت نہیں ہے, کسی اسٹیمپ ڈیوٹی کی ضرورت نہیں ہے, کسی ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے, اور میرے یہاں کسی دستخط کی اور سگنیچر کی ضرورت نہیں ہے. میں تنہا کافی ہوں اور میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا. زکات دینے سے تو یہ ملے گا, ظاہر میں نہیں ہے وہ ملے گا. بزنس کرنے والا اپنا پیسہ جب انویسٹ کر لیتا ہے کسی کاروبار کے اندر تو اس کو اس کا ظاہر نظر آتا ہے, لیکن کئی سالوں بعد, لیکن ابتدا میں اس کو خسارہ ہی نظر آتا ہے. تو ظاہر میں زکات دینے سے یوں لگ رہا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے, لیکن کم نہیں ہو رہا ہے, حقیقت میں اللہ کے یہاں وہ بڑھ رہا ہے. اور جو لوگ زکات نہ دے تو کیا بنے گا؟ صحابہ اکرام کے زمانے میں زکات کو ادا کرنے کا ایسا معمول تھا کہ حضرت علی کہتے ہیں میں نے وہ زمانہ دیکھ لیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ علی ایک زمانہ تو وہ دیکھے گا کہ لوگ زکات دینے والے ہوں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آج ہمارے یہاں پر لینے والے بہت سارے ہیں, دینے والوں کی کمی ہے, اور جب لینے والے بھی ہمارے دروازے پر آتے ہیں تو ہم انہیں جھڑک دیتے ہیں. ان کا ہم پر احسان ہے, یہ حق ہے ان کا جو ہمیں ادا کرنا چاہیے. شریعت کہتی ہے اب انہیں حقیر نہ سمجھو, حالات کب تبدیل ہو جائیں گے, کب بدل جائیں گے, کسی نے کچھ اگلا دیکھا نہیں ہے. دنیا نے وہ نظارے بھی دیکھے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں زکات ادا کرنے والے سیلاب میں ایسے پھنس گئے کہ پھر وہ خود زکات لینے والے بن گئے. زلزلوں کی آفت میں ایسے آ گئے, ایسی قہر اللہ کی طرف سے آ گئی, ایسی آسمانی کوئی مصیبت آ گئی کہ زکات دینے کے بجائے اب لینے والا بن گیا. تو اللہ سے ڈرے, یہ اللہ کا حکم صحیح نحس سے ادا کرے. بلکہ ہر کسی کی تمنا ہو کہ میں زکات ادا کروں گا, چاہے اپنی جتنی رقم بنتی ہو. جو صاحب استطاعت نہیں ہے, یعنی زکات دینے کے لیے اس کی استطاعت نہیں ہے, اگر وہ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے. اللہ فرماتے ہیں زکات نہ دینے والوں کو میدان محشر میں کیا دیا جائے گا؟ زکات دینے والے سیدھے اپنے اعمال کے ساتھ اور اپنی خیر کو لے کر جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے, اور جو زکات نہیں دیتے تھے کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ دنیا میں تو یہ حالات ہیں, لیکن قیامت اپنی جگہ باقی ہے. وہاں کسی کا اختیار نہیں ہوگا, کسی کی سفارش سوائے اللہ کے حکم کے قبول نہیں ہوگی. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ, اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کے پاس اگر کوئی سفارش کرنا بھی چاہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا.
3 لوگوں کو اللہ شفاعت کا اختیار دیں گے. 3 لوگ. پہلے درجے پر انبیاء نبیوں کو اختیار ہوگا. دوسرے درجے پر علماء. کتنا بڑا مقام ہے. انبیاء کے بعد علماء کا مقام. انبیاء کے بعد علماء کا مقام. علماء کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے دنیاوی حالات سے. نبیوں کی وراثت میں جہاں علم ہمارے پاس آیا ہے, نبیوں کی وراثت میں فقر و فاقہ بھی آیا ہے. نبیوں کی وراثت میں شفاعت بھی مل رہی ہے. تو انبیاء کے بعد علماء, اور علماء کے بعد پھر مجاہد کو اختیار ہوگا کہ اب وہ شفاعت کرے. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ زکات نہ دینے والوں کی بات چل رہی تھی. اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ. جو لوگ اپنے خزانوں کو جمع کیے رکھتے ہیں, اللہ ایسا کوئی ظالم بادشاہ مسلط کر دیتے ہیں جو خزانہ لوٹ لیتا ہے. دنیاوی حالات دیکھا. اس سے پہلے آپ نے دنیا میں کئی گھنٹوں میں لائن میں کھڑے تھے. یہ ایک اللہ کی طرف سے اور مصیبت زکات ادا نہ کرنے کی وجہ سے. تو جو لوگ اپنے کنز کو, اپنے خزانوں کو جمع کر لیتے ہیں, سونے اور چاندی کو جمع کر لیتے ہیں, وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راہ میں نہیں دیتے ہیں, اس کا حق ادا نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. مذاق کے طور پہ اللہ نے کہا بشارت. ورنہ جس کو تکلیف دینے والی ہو, سزا دی جانے والی ہو, اس کو بشارت نہیں دی جاتی, اس کو خوشخبری نہیں سنائی جاتی. لیکن اللہ یہاں مذاق کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ زکات ادا نہیں کر رہے ہیں ان کو میرے یہاں دردناک عذاب کی بشارت سنا دو, خوشخبری سنا دو. دردناک عذاب اور پھر خوشخبری. کیسا عذاب ہوگا, کیسا عذاب ہوگا, اللہ اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اس دن کو یاد کرو جس دن یہی سارا مال جمع کر کے لوہے کی شکل میں رکھا جائے گا اور جہنم کے انگاروں پر تپایا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے سے ڈاک دیا جائے گا. اللہ نے بتلا بھی دیا کہاں ڈاک دیں گے. جباہہم وجنوبہم وظہورہم, پشت پر, پہلوؤں پر. اللہ کے یہاں یہ عذاب ہوگا. آج ہلکا سا چٹکا لگ جائے اگربتی کا, موم بتی کا, ہم اس کو برداشت نہیں کرتے, اور وہ جہنم کی آگ کا چٹکا, اوہو. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں داغ دیا جائے گا. ایسے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زکات کو صحیح طریقے سے ادا کریں. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم. پھر اللہ کہیں گے لو 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 یہ نا, اس کو جمع کر کے رکھا کرتے تھے نا تجوریوں میں, نسلیں در نسلیں کھائے گی, یہ سوچ کر تمہیں نہیں پتا تمہارے گزر جانے کے بعد ان نسلوں پر کیا حالات آئے, اور وہ دنیا میں اپنا نام کتنا اونچا کر بیٹھے اور کتنا بدنام کر بیٹھے. اپنے کردار کو جو انداز کردار نے, جس انداز سے اپنے کردار کو آپ نے بنایا تھا دنیا میں آپ جس طرح سے بیرسٹر سمجھے جاتے تھے, آپ کے بچے اس طرح سے نادار سمجھے جا رہے تھے. اللہ کہیں گے ھذا ما کنزتم, یہی وہ مال ہے, یہی مال ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون.
جمع کر کے رکھتے تھے, بیلنس کر کے رکھتے تھے. اب اس کو چک لو, اس کا مزہ چک لو. تو آج ہمیں موقع ہے, زکات لینے والے ہمارے دروازے پہ آنے کے لیے تیار ہیں. کس کے کیسے حالات ہوں گے پتہ نہیں. ہم جو بھی ہو زکات لینے کے لیے آ رہے ہو ان کو چھڑکے نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کسی مانگنے والے کو چھڑکنا نہیں ہے. ظاہر اس کا اچھا لگ رہا ہو, باطن میں اس کے حالات خراب ہو, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ کما سکتا ہے, اسے معذرت کے ساتھ روانہ کر دے, اس کو جھڑکے نہیں, کسی کو حقیر سمجھے نہیں, بلکہ اپنی زکات صحیح نحو سے صحیح طریقے پر صحیح جگہ پر پہنچے. اس کی خود کو فکر کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ دے دیا تو دے دیا, اور اگر کسی نے اجنبیت میں ایسا دے بھی دیا عدم علم کی وجہ سے, تو کیا اس کی زکات ادا نہیں ہوئی؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص وہ تھا جو رات میں اپنا صدقہ کر لیتا تھا, 1 روپیہ صدقہ کر لیتا تھا. خواب میں دیکھا کہ تیری زکات پھیل ہو گئی. صبح معلوم ہوا کہ اس نے زکات ایسے کو دیا جو چور تھا. دوسرے دن زکات یا صدقہ دے دیا, پتا ہو گیا کہ تیری زکات پھر ناپاس ہو گئی. تو اب اجنبیت میں اگر کوئی دے رہا ہے تو کیا اس کی زکات فیل ہو رہی ہے؟ نہیں, اس کا بھی مرتبہ ہے اللہ کے یہاں پر. اس کو علم نہیں تھا, اس لیے ایسے شخص کو دے دیا جو مستحق نہیں تھا زکات لینے کا. لیکن اللہ کے یہاں عند اللہ ماجور ہو. شریعت کہتی ہے کہ تحقیق کر کے اپنی زکات جو استحقاق والے ہیں, جو مستحقین ہیں, ان تک پہنچاؤ. اسی لیے شریعت نے قانون بنایا, یہ قانون بنایا کہ آپ اپنی زکات کس کو دیں. پہلے درجے میں, پہلی فرصت میں آپ اپنی زکات کس کو دیں؟ آپ کے گھرانے میں, آپ کے رشتہ داری میں, آپ کے اڑوس پڑوس میں جو لوگ زکات کے مستحق ہیں, شریعت کہتی ہے پہلے نمبر پہ ان کو دو. یا 8 لوگ انہی میں مل رہے ہیں, ان کو دو. یا اس میں سے کچھ لوگ مل رہے ہیں, ان کو دو. باقی بچی ہوئی دوسرے جگہوں پر تقسیم کر دو. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے یہ ہمارے گھرانے کا ہے, ہمارے خاندان کا ہے, اس کے کیا حالات چل رہے ہیں, تو ہماری زکات صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی. اور اگر ہم ابھی زکات نہیں دیں گے تو وہ زمانہ بھی آ سکتا ہے جو ثعلبہ بنایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثعلبہ آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے, میرا مال بڑھ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, مال بڑھ گیا. پھر آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ دعا کیجئے میرا مال بڑھ جائے, میرے مال میں اضافہ ہو جائے. حضور نے دعا کی, مال بڑھ گیا. پھر آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے میرا مال بڑھ جائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کی, مال اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ اب اس کو مدینے سے باہر جا کر اپنے مال کو رکھنا پڑا. بکریوں کا تاجر تھا. لیکن جب سال گزر گیا, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عاملین زکات کو لینے والے, زکات کو حاصل کرنے والوں کو اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ سے زکات حاصل کرو. دینے سے انکار کیا؟ نہیں, یہ تو میرا مال ہے, میری کمائی ہے, میری, یہ تو میرا ہے, میں نے اپنی ٹیکنالوجی سے کمایا ہے, میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے, یہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. جیسا کہ کسی زمانے میں قارون نے کہا تھا, قارون کہہ رہا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی, میرے پاس جو آیا وہ کہاں سے آیا؟ میرے اپنے علم سے آیا, میرے اپنے ہنر سے آیا, میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا. جب ثعلبہ واپس لوٹا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں 2 جملے کہے, ناکام ہو گیا. اور پھر کسی زمانے میں آیا حضور کے پاس زکات دینے کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کیا. حضور کا زمانہ گزرا صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ جب لوٹا ہے, حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں آیا, کہنے لگا میں زکات دے رہا ہوں. لینے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا.
حضرت عمر ابن خطاب کا جب زمانہ آیا رضی اللہ عنہ، جب ان کے زمانے میں آیا، کہنے لگا میرے مال کی زکات لو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے پہلے 2 لوگ بہتر گزرے، انہوں نے تیری زکات کو قبول نہیں کیا، تو میں کس طرح سے تیری زکات کو لے سکتا ہوں؟ انہوں نے بھی انکار کیا۔ آج موقع ہے اپنی زکات کو پوری طرح سے جتنا حق بنتا ہے، جس کا جتنا بنتا ہے، ان تک صحیح نحو سے ہم پہنچائیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ آنے والوں کا انتظار نہ کریں، بلکہ خود پیکٹ بنا کر، لفافے بنا کر تیار رکھیں، موقع جیسے ہی ملے ان کے دروازے تک پہنچے اور ان کو خوش کرے دے دیں۔ یہ ان کا دل رکھنا ہے ایسے موسم میں کہ جب اللہ خوش ہو رہے ہیں اور وہ بندہ خوش ہو رہا ہے، تو پھر اللہ کے یہاں ملاقات میں ہماری خوشی کا کیا عالم ہوگا یہ ہم آج نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔